جی تھینک یو بیٹی. جی عزیزوں معذرت چاہتے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو جو بہن بھائی آج رہ گئے ہیں وہ کل ان کو پہلے موقع ملے گا. کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ہماری پیاری باجی شمی بہت دیر سے ٹرائی کر رہی تھی، وہ دوسرے گروپ میں تھی. گروپ تو یہی تھا لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، تو شکر ہو کہ وہ پھر ادھر آ گئی. بھائی اعظم بھی ادھر ان کو لایا گیا، بھائی حنوک کو بھی ادھر لے لیا، تو ہم خدا کی شکر. امرینا بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہے. تو عزیزوں اب وقت ہے کہ ہم زندہ خدا کی آواز سننے والے ہیں. پریز دا لارڈ. عزیزوں میں ریڈنگ کرنے والا ہوں. لیٹ us read the Bible with a new dimension. Psalm 70. Hallelujah. For the choir director, a psalm of David for a memorial. O God, Father, Jesus Christ, hasten to deliver me. O Lord, Jesus Christ, hasten to my help. Let those be ashamed and humiliated who seek my life. Let those be turned back and dishonored who delight in my hurt. Verse 3, let those be turned back because of their shame, who say, Aha, aha. Let all who seek you rejoice and be glad in you. And let those who love your salvation say continually, let God be magnified. God means God Father. Jesus Christ be magnified. But I am afflicted and needy. Hasten to me, O God Father Jesus Christ. You are my help and my deliverer. O Lord Jesus Christ, do not delay. This is the word of the Lord, and church may speak. Thank you, Jesus, for your words. Hallelujah. اپنے مائک کھولیے اور بولیے Hallelujah. اور اسی کے ساتھ جو میں اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھوں گا. زبور 70 ہے عزیزو. سام 70 لکھا ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، یادگار کے لیے. یعنی یہ جو اس کا گیت ہے یا مزمور ہے، وہ یادگار کو یاد کروانا چاہتا ہے اپنے زندہ خدا اور خداوند یسوع مسیح کو. اے خدا باپ مجھے چھڑانے کے لیے، اے خداوند یسوع مسیح میری مدد کے لیے جلدی کر. جو میری جان کو ہلاک کرنے کے درپے ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں. جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں. آہ ہا ہا کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا ہوں. تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں. تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خدا باپ یسوع مسیح کی تمجید ہو. یعنی پریز دا لارڈ. ہالیلویا. پر میں غریب اور محتاج ہوں. اے خدا باپ یسوع مسیح میرے پاس جلد آ. میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے. اے خداوند یسوع مسیح دیر نہ کر. کلام پاک کا پڑھا جانا عزیزو ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. تو آج کا روحانی ٹاپک ہے دا لور آف سیلویشن، یعنی نجات کے عاشق، نجات چاہنے والے. ہاللویا. اب بائبل مقدس میں جو نجات ہے، اس کا جو اردو میں مطلب ہے وہ ہے گناہوں سے آزادی پانا، گناہوں سے رہائی پانا، گناہوں سے مخلصی پانا، گناہوں سے چھوٹ جانا، گناہ کی وادی میں سے باہر نکل آنا. یعنی مصر کی غلامی میں سے جو گناہ اور آگ کی بھٹی کو اس میں سے باہر نکل آنا. یہ مختلف عزیزوں اس کے مطالب ہیں، تو جس کی وسیلے سے ہم سیکھیں گے کہ کیسے گناہوں سے نکلا جا سکتا ہے، کون سا وہ طریقہ ہے. کیا ہمارے چندے ہمیں گناہوں سے آزادی دے سکتے ہیں؟ کیا ہماری دے یقیاں، کیا ہمارے روزے، یہ چرچز میں عام پریکٹس ہے اور سارے چرچز کے اندر ہے. کیا پاک کی شاہ میں ہاتھ ڈالنے سے، کیا یہ ساری مذہبی پریکٹس ہمیں اصلاح کر سکتی ہیں یا نہیں؟
نجات پانے کے لیے آپ کو کوئی ایک سینٹ بھی، ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں لگانا پڑے گا، مفت ہے یہ۔ اور اس کا ببلیکل طریقہ جو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ مشنوں کا نہیں، وہ مشنیں مبارک ہیں جو اس طریق پر چل رہی ہیں اور کتاب مقدس کے مطابق تعلیم دے رہی ہیں، وہ مبارک ہیں، اور وہ لوگ بھی مبارک ہیں جو عزیزو اس کلام پر عمل کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی بتاتے ہیں، وہ بھی مبارک ہیں۔ طریقہ کیا ہے عزیزو نجات کا؟ ببلیکل نجات بائبل مقدس کے مطابق کیا ہے کہ انسان جب عزیزو میچور ہو جاتا ہے، بچوں کے لیے عزیزو یہ کلام نہیں ہے۔ جب میں جوان ہوا، جب مجھے نیک اور بد کی پہچان آئی، جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ تو گناہ کر رہا ہوں میں، تو تب عزیزو میرے دل کے اوپر پاک روح نے چوٹ لگائی اور اس نے کیا کیا؟ مجھے اپنی طرف مائل کیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اس کے پیچھے نہیں چلا عزیزو، نہ دنیا کا کوئی اور رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی معجزے دکھانے والا، نہ کوئی استاد عزیزو ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن تم نے نہیں، میں نے تمہیں چنا اور الگ کیا ہو، اور جاؤ اور دنیا میں پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ ہاللویا۔ اب اس کے لیے جب وہ کلام ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کو چوما ہے، کلام کو چوما ہے، لکھا بیٹے کو چومو، اس کے کلام کو چومو اپنی زندگی میں، اس کے مطابق چلنا شروع کرو، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنو اور اس کو نکال دو۔ میں آپ کے سامنے عزیزو کسی بھی مشن کی منادی نہیں کرتا عزیزو، ہمیشہ اپنے زندہ خدا اور خداوند یسوع مسیح کے اس زندگی بخش کلام میں سے جو کبھی ٹل نہیں سکتا، یہ کلام کبھی ٹل نہیں سکتا، یہ میرا کلام نہیں ہے، میں اس کا چھوٹا سا نوکر ہوں، میں اس کا چھوٹا سا خادم ہوں، میں اس کا چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اس سے سیکھ کر کے وہ بات آپ کے ساتھ مل کر پھر سیکھتا ہوں۔ تیری نجات کے عاشق ہمیشہ یہ کہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو، اس کی تعریف ہو، یعنی پریز دا لارڈ یا ہاللویا، وہ کہنے کے لائق ہیں جو اس کی نجات کے عاشق ہیں۔ ہاللویا۔ اس کے لیے عزیزو ہمیں سب سے پہلے جب کلام ہمارے پاس آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں خداوند کے حضور میں کہ اے خداوند میں گناہگار ہوں، میں ناپاک ہوں، میں گنونا ہوں، میں نے ارادی اور غیر ارادی سے طریقے سے جو کچھ بھی مجھ سے ہوا، ابلیس نے مجھ سے کروایا، مجھے آج ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا دے دے، اس سے آزادی دے دے۔ پچھتانا ہے عزیزو، اور اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے عزیزو پانی کا عہد باندھنا، پانی کے اندر جانا عزیزو، اور یہ ایک عہد ہے، یہ صرف کوئی نہانا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ پہلا پترس کا خط اس کا تیسرا باب اس کی 14-15 آیت کی سٹڈی کر سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے، دھیان سے سنیے۔ جب مقدس پترس نے پہلی کلیسیا بنائی ہے، وہ اس کا ذکر آپ اعمال چیپٹر 2 اور اس کی 38ویں آیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب وہی مقدس پترس پھر کلیسیاؤں کو خط لکھ رہے ہیں، یہ عام خط ہے، یہ مسیح کا قائم مقام عزیزو، مقدس پترس مسیح کا قائم مقام ہے۔ ہاللویا۔ مقدس پترس کو ٹرین کیا گیا ہے، اس کو خاص سکھایا گیا ہے دوسرے رسولوں کے ساتھ، لیکن یہ سبقت لے گیا عزیزو ہر بات میں، اگرچہ اس کا انکار کرنے والا بھی تھا، اگرچہ وہ ایک لونڈی سے بھی ڈر گیا تھا عزیزو، اور مختلف طرح سے عزیزو خداوند کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور وہ اس کو ڈانٹتے بھی تھے۔ انہوں نے کہا اے شیطان میرے سامنے سے چلا جا، تو میری نہیں انسانوں کی باتوں کا زیادہ خیال کرتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو شیطان بھی کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابلیس نے تجھے چاہا کہ گیہوں کے دانے کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے، تیرے لیے میں نے دعا کی، اس کا پیار دیکھیے، اس کا ریلیشن شپ دیکھیے، تو اس پتھر پر کلیسیا بنائے گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ اب وہ عزیزو پہلا پترس کا خط 3 باب اس کی 14 پہ لکھتے ہیں
کہ یاد رکھو نوح کے زمانے میں جو پانی کے وسیلہ سے 8 جنے بچی تھیں وہ بپتسمے کا مشابہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جسمانی طور پر جسمانی گندگی کو دور کرنا، بلکہ خالص روحانی نیت سے خدا باپ یسوع مسیح کا طالب ہونا ہے، اس کا ڈسائپل بننا ہے، اس کا ڈیزائر کرنا ہے۔ طالب جو شاگرد ہے وہ ہمیشہ طلب رکھتا ہے کلام کو سیکھنے کی، کلام کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے عزیزو، وہ طلب رکھتا ہے۔ اور انہوں نے نوح کے زمانے کی مثال دی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو بھائی لوگ ہیں ایک کوئی نئی تعلیم دے رہے ہیں، یہ اپنی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ عزیزو اصل سے ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد جو دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ عزیزو۔ ہاللویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ دیتا ہوں آپ کو عزیزو، پہلا کرنتھیوس کا 10 باب ہے اور اس میں لکھا ہے مقدس پالوس رسول، یہ دونوں ہی پلر ہیں عزیزو نئے عہد کی کلیسیاؤں کے۔ ہاللویا، اور ان کی ایک ہی ٹیچنگ ہے، انہوں نے ایک طرح کی ٹیچنگ دی ہے، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلا کرنتھیوس 10 باب میں کہا کہ اے بھائیو کرنتھس کی کلیسیا کو، آج یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، میں اس بات سے تمہیں ناواقف رکھنا نہیں چاہتا کہ ہمارے آباء و اجداد سب کے سب بادل کے نیچے تھے، اور سب کے سب نے بیابان میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا ہے۔ دیکھیں پرانے عہد نامے کی باتیں ہو رہی ہیں عزیزو، یہ موسیٰ کے بپتسمے کی انہوں نے بات کی ہے عزیزو، اور وہ لکھا ہے کہ وہ ایک ہی روحانی پانی پیتے تھے اور ایک ہی روحانی خوراک کھاتے تھے، اور جس روحانی چٹان سے وہ پانی پیتے اور روحانی خوراک کھاتے وہ چٹان مسیح تھا۔ ہاللویا، وہ چٹان مسیح تھا عزیزو۔ وہ زمین پر بیٹے کی صورت کے اندر ہمیں بھی نظر آتے ہیں، آدم ذات کی صورت میں بھی ہیں۔ ہاللویا، ذبح کیا ہوا برہ بھی ان کا خطاب ہے، اور یہ سارے ان کے ٹائٹل ہیں۔ یہ بے باپ ہے، بے ماں ہے، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے، اور یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہے، اس جیسا ہے۔ یہ وہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی نسب نامہ نہیں، نہ ہی مقدس داؤد ان کا باپ ہے، نہ ہی مقدس یوسف ان کا باپ ہے۔ یاد رکھے عزیزو، اگر ان دونوں میں سے بھی کوئی باپ ہوتا تو وہ دوہر معنی میں سکھا سکتے تھے اے ہمارے باپ داؤد یا اے ہمارے باپ یوسف، لیکن کلام میں ایسا نہیں لکھا ہے عزیزو۔ لیکن شاگردوں میں سے 12 میں سے ایک بول اٹھا، اس کا نام ہے مقدس فلپس، جس کا ذکر آپ یوحنا 14 باب میں پڑھ سکتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ میں آسمان پر جاؤں گا، تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، وہاں پہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ تو تب عزیزو فلپس نے ایک دم کہا تیرا باپ کون ہے؟ تو باپ کو ہمیں دکھا، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تب عزیزو مسیح نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اے فلپس، تو اتنی دیر سے میرے ساتھ ہے، تو میرے باپ کو نہیں جانتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں۔ ہاللویا، اور جس کا کوئی باپ ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، عبرانیوں 5 باب میں پڑھیے، عبرانیوں 7 باب کی اسٹڈی کیجیے، غور سے کیجیے، صاف صاف لکھا ہے، اردو میں لکھا ہے، جو آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ لاطینی میں نہیں ہے، یہ یونانی میں بھی نہیں ہے، یہ ایرامی میں بھی نہیں ہے، یہ عربی میں بھی نہیں ہے عزیزو، یہ اردو زبان میں لکھا ہوا کلام ہے۔ جس کا کوئی باپ ہی نہ ہو تو اس کو پھر بھی بیٹا بیٹا کہہ کر کے ہم کیوں اس کو چڑھاتے ہیں، کیوں اس کی ذلیل کرتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں قوموں کے اندر۔ اور یاد رکھے، کل میں اپنے پیارے بیٹے ہنوک سے یہ بات کر رہا تھا، اور یہ اعمال چیپٹر 2 اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ تمہاری وجہ سے غیر قومیں میرے نام کی تکفیر کرتی ہیں، میرے نام پر کفر بولتی ہیں۔ تو عزیزو کلام تو یہ کہتا ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، اس کا کوئی نسب نامہ ہی نہیں ہے، نسب نامے انسانوں کے ہیں، نسب نامے انسانوں کے عزیزو۔ وہ خود خدا ہے، آلمائٹی گاڈ ہے، عجیب مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہاللویا۔ تو آئے بھائیو، نوح کے زمانہ سے جو پانی کے وسیلے سے 8 جانیں بچی تھی وہ بپتسمے کا مشابہ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جسم کی غلاظت دور کرنا، بلکہ خالص روحانی نیت سے خدا کا طالب ہونا ہے۔ یہ دل کا ختنہ عزیزو۔ ہاللویا۔ پہلا عزیزو پترس اس کا پہلے باب میں پڑھیے، اور اب تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے۔ عزیزو ہماری جو پہلی پیدائش ہے وہ ماں باپ کے وسیلے سے، جو ماں باپ کے وسیلے سے ہیں، وہ اس کے بعد عزیزو ہم فانی ہیں، لیکن ہم غیر فانی کب بنیں گے؟ غیر فانی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ پانی کا عہد ہے اور روح القدس کا عزیزو عہد ہے، 2 عہد ہیں۔ پانی کا عہد، پانی کا بپتسمہ ہے، اور روح القدس کا عہد ہے، پاک روح القدس کی برکت غیر زبانوں کے ساتھ۔ یاد رکھیں عزیزو، اگر آپ پہلا کرنتھیو 15 باب کی اسٹڈی کریں اور اس کی 46 سے لے کر باب کے آخر تک، وہاں پر لکھا ہے کہ ضرور ہے۔ ضرور کا مطلب کیا عزیزو؟ There is no other option۔
اس کا کوئی نیمن بدل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، چندے اس کا متبادل نہیں ہے، دہیجکیں اس کا متبادل نہیں ہے، لیکن یہ دینی چاہیے، میں منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن یاد رکھیں یہ آپ کے چندے، آپ کی دہیجکیاں، آپ کی پاکشاں، یہ نجات کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ پہلے نجات پائیں اور پھر اس کے بعد اس مذہبی پریکٹس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو لیجئے، اس سے برکت آتی ہے، اس سے بڑھوتی آتی ہے، دہیجکی دینے سے آپ کا مال بڑھے گا، ہالےلویا۔ اور چندہ ڈالنے سے عزیزو چرچ کی خدمت ہوگی۔ آپ چرچ کے اندر بہت سے اس کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے عزیزو ان کے اخراجات ہوتے ہیں جو دینے پڑتے ہیں عزیزو، تو اس کے لیے آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اس سے آپ کو برکت ہی ملے گی، میں اسے منع نہیں کرتا، لیکن یہ وسیلہ نجات نہیں ہے۔ اگر وسیلہ نجات کوئی ہے تو وہ عزیزو پانی ہے، پانی ہے، اور روح القدس کو بھی پانی ہی کہا گیا ہے۔ جب میں نے پانی بولا ہے تو روح القدس کو بھی پانی کہا گیا ہے، کیونکہ ہیکل میں کھڑے ہو کر کے یسوع مسیح نے فرمایا، یہ یوحنا رسول کے انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ اور یہ بات انہوں نے روح القدس کے لیے کہی تھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب وہ 40ویں دن عزیزو آسمان پر گئے ہیں تو 50ویں دن پاک روح القدس کی برکت پینتیکوست کے دن عزیزو زمین پر آئی ہیں، اور 120 کی جماعت، یعنی جو ہی روح القدس کی برکت آئی تو کلیسیا پیدا ہوگی۔ کلیسیا کی ماں کا نام روح القدس ہے عزیزو، ہالےلویا۔ پہلی کلیسیا جس کی تعداد 3000 ہے، پھر وہ 5 ہوئی، پھر وہ 7 ہوئی، اور ان کے لیے پہلا فارمولہ یہی تھا، انہوں نے کہا تم توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس تمہیں گھیر کے لایا، کلام نے تمہیں توڑا، کلام نے تمہارے دلوں پر چوٹ لگائی، اور اب روح القدس کو، اس پانی کو تم نے لینا ہے، پینا ہے عزیزو، یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کتنے 3 سٹیپ اور ہیں عزیزو، 4 رسولوں سے تعلیم پاتے رہنا ہے۔ اور جب پاک روح بھی مل جائے نا غیر زبانوں کے ساتھ، تو اس کے بعد بھی ہمیں پھر بھی رکنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تو میرے پاس پورا ہی پاپا، مجھے دوڑنا ہے آگے، نو ناٹ ایٹ آل۔ خداوند کے قوی بازو کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ایک شاگرد تیار ہو گیا 7 گولڈن سٹیپس لے کر کے، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے، اور یہ انچینجبل ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتے۔ اب تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے، پانی اور روح، یا روح القدس اور پانی، روح القدس آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے۔ یاد رکھیں پاک روح القدس کی برکت کے لیے پانی کا بپتسمہ کنڈیشن نہیں ہے، لیکن جب پاک روح آپ کو پہلے مل جائے تو پھر بھی آپ نے پانی کا عہد باندھنا ہے۔ یہ عہد ہے، یہ نہانا نہیں ہے عزیزو، یہ اپنے زندہ خدا کے ساتھ عہد باندھنا ہے عزیزو۔ ہالےلویا، جو پانیوں پر کھڑا ہے، ہالےلویا، پڑھ کر دیکھیے ڈینی نبی کی کتاب اس کے آخری باب میں لکھا ہے کہ نہر کے وار پر 2 گواہ ہیں، اور درمیان میں پانی کے اوپر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو مہین کتانی لباس پہنے ہوئے ہے۔ حال آخری باب مقدس ڈینیل آخری باب کی پڑھی عزیزو غور سے، دریا کے وار پر 2 گواہ ہیں۔ حال یہ 2 گواہ کون سے عزیزو؟ یہ ایک پانی کا بپتسمہ ہے اور ایک روح القدس کا بپتسمہ عزیزو، یہ 2 گواہی دیں گے۔ پانی آپ کے لیے اور میرے لیے گواہی دے گا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ مسیح کا پیارا بیٹا ہے، کیونکہ اس نے تیرے کلام پر عمل کیا، اور پانی کے اوپر مسیح کھڑے ہوئے عزیزوں۔ اور یہ بات آپ یوحنا متی رسول کے انجیل اس کے 14 باب اور اس کی 22 آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رات کے پہروں میں عزیزوں یسوع مسیح پانیوں کے اوپر چل رہے ہیں عزیزوں، پریز دا لارڈ۔ نہ صرف کھڑے ہیں، اگر کھڑے ہی رہتے اور چلتے نہ تو لوگوں نے کہا تھا کوئی اسٹیچو ہے، کوئی لکڑی کا بت کھڑا کر دیتا ہے۔ انہوں نے چلنا شروع کیا تھا کہ پتہ چلے کہ اس کے اندر زندگی ہے، ہالےلویا۔ اور شاگرد دیکھ کر ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ بھوت ہے۔ جب انہوں نے کہا کوئی بھوت ہے اور ڈر گئے تو یسوع مسیح نے فرمایا ڈرو مت، میں ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ یہ میں ہوں کون ہے عزیزو؟ میں ہوں کون ہے؟ یہ بات عزیزو آپ پڑھ سکتے ہیں، خروج اس کا 3 باب کے اندر لکھا ہے۔ خروج 3 باب ہے اور اس کی پہلی 14 آیات پڑھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بات مقدس موسیٰ نے کہی تھی، جب 2 دفعوں سے کہا گیا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اپنی جوتی اتار، یہ جگہ پاک ہے، یہوہ پاک خدا سے ہم کلام ہیں۔ عزیزو جب ہم ان کو چرنی میں دیکھتے ہیں، ماں کی گود میں دیکھتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی وہ لوگوں کو ملے ہیں، ہالےلویا۔ اس سے پہلے عزیزو ابراہیم کو بھی ملے ہیں۔ اس کے لیے آپ پیدائش اس کے 13ویں باب کی اسٹڈی کیجئے۔ جب ابراہیم بادشاہ کو قتل کر کے آیا تھا
تو اس نے آکر اس کو روٹی اور میں پیش کی، جو کہ ایک سردار کہن کا استحقاق ہے۔ آج پادری صاحبان، بابو صاحبان، فادر صاحبان عزیزو اس پریکٹس کو کر رہے ہیں، پاکیشہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور اس کا ذکر انہوں نے عبرانیوں 5 باب میں بھی کیا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ ملک صدق سالم جو ابراہم کو ملا تھا وہ ابدی سردار کہن ہے، اور وہ یسوع ہے، اور وہ مسیح ہے۔ پریز دا لارڈ عزیزو۔ پھر آپ یوحنا رسول کے انجیل اس کے 8 باب کی اسٹڈی کریں گے، اور اس میں بھی لکھا، اس کی 58 ورس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور یہی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا میں ہوں، ڈرو مت عزیزو۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے عزیزو، جو پانیوں پر کھڑا ہے۔ آج وہ پانی روح القدس کا پانی اور پاک روح کی آگ، جو آگ جس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ بھی روحانی پانی ہے۔ آپ اس کو لیں، اس کو پئیں اور اس کو کھائیں عزیزو۔ ہاللیلویا۔ خدا ہمیں برکت دے گا، اور ہماری حقیقی نجات یہی ہے عزیزو۔ گناہوں سے آزادی ہمیں پانی کے عہد باندھنے سے ملتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ پانی کے اندر ایسے نہیں چلے جاتے۔ اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں عزیزو کلام پاک میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 6 آیت ہے، مرکز رسول کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 4 5 آیت پڑھیے، لوکا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 3 آیت کو پڑھ لیجیے۔ ہاللیلویا۔ گناہوں کی معافی کے لیے وہ ان کو یردن میں بپتسمہ دیتا ہے۔ ہمارے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے اس پانی کے بغیر نہیں ہے عزیزو، اور پھر روح القدس کی برکت ہمیں دوبارہ گناہ نہیں کرنے دیتی۔ اب آپ 10 باب کی اسٹڈی کر لیجئے۔ وہاں پر کورنیلیس ہے، اس کا گھر گھرانہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں، دہیکیاں دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں یہودیوں کو، لیکن عزیزو کیا ہوا ہے؟ نجات نہیں ان کے پاس۔ مقدس پطرس 3 دن کا روزہ رکھتے ہوئے 6 ایماندار بھائیوں کو مختون اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جب وہ بات کر رہے تھے اپنی سٹوری بیان کر، پاک روح پہلے نازل ہوا۔ جب پاک روح پہلے نازل ہوا، کیسے ہوا، کیسے پتا چلا؟ لکھا ہے کہ وہ نئی نئی زبانیں بول رہے تھے۔ نئی نئی زبانوں نے یہ پہچان کروائی کہ یہ ہیں روح کا مسا، یہ ہے آگ کا بپتسمہ ان کے لیے۔ ہاللیلویا۔ پھر عزیزو خداوند کا خادم کھڑا ہو گیا، ورسز پڑھ لیجئے، اعمال 10:44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر پڑھیے، کلام کیا کہتا ہے عزیزو۔ ہاللیلویا۔ تاکہ اس کے اندر ان کو حقیقی نجات ملے۔ پاک روح تو پہلے مل گیا ہے، اب پانی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر خدا ان کا خادم کہتا ہے، کیا کوئی ان کو روک سکتا ہے کہ یہ پانی کا بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا ہے، اور حکم دیا کہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا جائے، پانی کا بپتسمہ دیا جائے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے کلام اور یہ ہے حقیقی نجات۔ اگر آج تک آپ نے اس طرح سے کلام کو نہیں اپنایا تو آج خدا ہم کا پاک روح یہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ بغیر روح القدس کے ہم مردہ ہیں عزیزو، کیونکہ زندہ کرنے والی پاک روح ہے، تو اس نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے جب ہم اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے۔ آج خدا ہم کا پاک روح اس نے ہمیں مردوں کو زندہ کیا ہے، نجات دی، اس کے کلام پر، اپنے کلام پر عمل کروایا، اور وہی کلام آج خداوند کا پاک روح ہمیں انتباہ کرتا ہے کہ اگر ہم حقیقی نجات پانا چاہتے ہیں تو ہوش میں آئیں، ہوش میں آئیں۔ یہ یسوع مسیح کا کلام ہے، اور یہ ایک ہتھیار بھی بن جاتا ہے عزیزو۔ جب ایمانداروں آپ نجات پاتے ہیں گناہوں سے، آپ کے لیے ایک ہتھیار بھی ہے۔ افسیوں کے نام پر اس کا لکھا ہوا خط، اس کا 6 باب کی اسٹڈی کیجیے، اس میں روح القدس کے 9 ہتھیار ہیں۔ ہاللیلویا۔ 9 ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے نجات کا خود پہن کر، دا ہیلمٹ آف سیلویشن، دا لورز آف سیلویشن، نجات کے عاشقوں۔ ہاللیلویا۔ یہ تمہارے لیے ہیلمٹ ہے جو کہ ایک روحانی سپاہی کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہیلمٹ آپ نے دیکھو گے پاکستان میں کتنے جرمانے کر رہے ہیں کہ ہیلمٹ نہیں پہننا، سر کے اوپر ہیلمٹ نہیں ہے، تاکہ تمہارے سروں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تمہارے سر کے اندر ایک دماغ ہے، وہاں تک وہ چوٹ نہ پہنچے، تو اس کو بچانے کے لیے تو روحانی طور پر عزیزو یہ جو ہیلمٹ ہے، سیلویشن ہے، یہ دوبارہ میرے اور آپ کا جو دماغ ہے جو گندگی کی طرف ابلیس اس کو لے کے جانا چاہتا ہے، اس کے اوپر پاک روح کا جب پہرا ہوگا تو وہ ایسا سوچ نہیں دے گا۔ ہم گناہ سے نفرت کریں گے، ہم گناہ سے بھاگ جائیں گے۔ کس نے مقدس عزیزو یوسف کو جب اس عورت نے اس پر ہاتھ ڈالا تو وہ بھاگ گیا گناہ سے؟ نسو کس نے عزیزو داؤد کی زبان پر لگام چڑھا دی؟
وہ بہت کچھ بول سکتا تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو سزا دے سکتا تھا، اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زبان پر لگام چڑھا لی ہے، ہاللویہ، تاکہ میرے منہ سے گناہ نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، فریب نہ نکلے، گالی نہ نکلے، بدتمیزی نہ نکلے، میں بولوں تو ایسے جیسے مسیح کا کلام، ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں، اور جو اس سے بدی ہے، اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ اگر ہم مکس کر کے بولتے جاتے ہیں کہ مسرت کے ساتھ تھوڑا ادھر تھوڑا، نو، میرا دل ایک پاس سے کر تا میں رکھا تیرے ڈر، نجات کے عاشقو، ہاللویہ، اس کی نجات کے کپڑے کے اندر لپٹے رہو، ہاللویہ۔ اس کے لیے آپ کو نجات کا علم چاہیے، جو آج میں پاک کلام سے ہم نے سیکھا ہے۔ یہ عزیزو مقدس لوکا پہلا باب اور اس کی 76 ورس میں لکھا ہے، تو وہ اپنی امت کو نجات کا علم بخشے گا جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہے طریقہ گناہوں سے آزادی پانے کے لیے۔ یاد رکھیں عزیزو، یہ ہم نے خود کرنا ہے، یہ عمل ہم نے خود کرنا ہے، تب عزیزو ہمارا جو فانی جسم ہے وہ غیر فانی بن جائے گا۔ ضرور ہے یہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے۔ جب یہ فانی جسم بقا کا جامع پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہن چکے گا، جس وقت بھی شاید ابراہیم کی طرح بڈھے ویلے ہمیں یاد آ جائے کہ میں نے تو اس کلام پر عمل نہیں کیا، تب بھی وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ قبر میں جانے سے پہلے عزیزو، قبر میں جانے سے پہلے اگر میں نے اور آپ نے اقرار کر لیا، توبہ کر لی، پانی کا بپتسمہ لے لیا، روح القدس کی برکت پا لی، تو ٹھیک ہے، ورنہ قبر میں کون تیری ستائش کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ ڈاکو کی مثال دیتے ہیں، وہ جی ڈاکو تھا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ڈاکو نے کون سی بپتسمہ لیا ہوتا عزیزو؟ یاد رکھیں، ڈاکو چلا گیا تھا، پتال میں گیا تھا، جہنم میں چلا گیا تھا۔ یسوع مسیح جب صلیب پر موئے ہیں عزیزو، اور اس کے بعد ان کو قبر میں رکھا گیا اور وہ لکھا پتال میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، اور وہاں پر قیدی روحوں کے اندر انہوں نے منادی کیا ہے، اور جہاں پر بھی لوگوں نے توبہ کی ہے اور وہ ان کو آسمان پر لے گئے ہیں، جس کا ذکر آپ افسیوں اس کے دوسرے باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ 9ویں 10ویں آیت کے اندر یہ کلام شروع ہوگا، تیسرا باب ہو، ہاللویہ، غور سے پڑھیے کہ وہ جو اسفل میں اتر گیا، پتال میں چلا گیا، جہنم میں اتر گیا، وہاں پر انہوں نے منادی کی ہے، اور وہاں پر بھی جنہوں نے توبہ، لیکن اب تو وہ عزیزو صلیب پر نہیں چڑھے گا نا، اب تو وہ عدالت کے لیے آ رہا ہے، اب تو دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اب صلیب پر چڑھنے والا نہیں ہے، نہ ہی وہ عزیزو مقدسہ ماں کی گود میں دوبارہ پیدا ہوگا۔ جب وہ آیا، مجسم ہوا کلام، پھر اس کے بعد اس نے صلیب، لیکن اب وہ ختم ہو، اب وہ آنے والا ہے، اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ ہاللویہ، کیا آپ تیار ہیں؟ اگر تیار ہو چکے ہیں تو ہاللویہ، اگر نہیں تو آج خدا ان کا پاک روح یہ فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، جب عدالت ہوگی، آپ مکاشفہ 7 باب کی بھی اسٹڈی کیجئے، وہاں پر لکھا ہے، وہاں پر 1,44,000 جو 12 قبیلوں میں سے جن کے ماتھوں پر روح القدس کی مہر ہے وہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور جن کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور کھجور کی ڈالی نجات کو ظاہر کرتی ہے۔ نجات کی ڈالی عزیزو، نجات ہے آپ کے پاس، تو وہ برہ کے تخت کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں، نجات، جلال، عظمت، حشمت، بزرگی، شکر، تعریف صرف ذبح کے ہوئے برہ کی۔ تب عزیزو ہم وہاں پر ہوں گے۔ ہاللویہ، اگر ہم نے نجات اب پائی ہے، زندگی میں موت قبر میں کون تیری ستائش کرے گا؟ قبر سے مردے زندہ ہوں گے۔ یوحنا رسول کی اس کے 6 باب میں لکھا ہے، مردے زندہ ہوں گے۔ ہاللویہ، یسوع مسیح کی آواز کو سنیں گے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے نیکی کی قیامت کے واسطے، جنہوں نے بدی کی ہے بدی کی قیامت کے واسطے، رسوائی کی قیامت ہوگی ان کی، وہ ذلیل و خوار ہوں گے زمین پر عزیزو۔ یاد رکھے عزیزو، روح کا مسح ایسا ہمیں کر دیا، روح کے مسح نے ہمیں کر دیا، مسیح کا مزاج بھر دیا۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہم زندہ رہیں یا رحلت کرے، مسیحا کی مانند زمین پر رہیں۔ خدا ان کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین، ہاللویہ۔ میں گل مسیح دی سنیے ان کی تائے کلام، میں مندا دل و جان دے نال، میں رکھنا پورا ایمان، پر چاہیدہ ہے جو موڑیے نا۔ او شریعت کی یہ کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے،
بلکہ دن اور رات مجھے اس پر دھیان رہے، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس پر میں خوب احتیاط سے عمل کروں، نہ اس کلام سے داہنے نہ اس سے بائیں مڑوں، بلکہ نہایت احتیاط کے ساتھ اس پر چلتا جاؤں جب تک ہے میری زندگی کا آخری سانس۔ خدا ہم کا پاک عزیز آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو کثرت سے برکت بخشے۔ خدا ہم یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، خدا ہم یسوع مسیح کا فضل ساری دنیا کے ساتھ رہے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام، آمین۔ تھینک